और उसकी 11वीं से लेके 32 आयत तक देखेंगे। 15 from verse 11 to 32। अब मैं चाहूँगा कोई भी बुलंद आवाज से कलाम के इस हिस्सा की तलावत करे, और जो भी चाहता है आज कलाम की तलावत करना, उसके लिए ये खास मौका है। लूक चैप्टर 15 from verse 11 to 32 पढ़ेंगे। Anybody? Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after, his younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he had begun to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father, and say to him, Father, I have sinned against you and against heaven. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him, and he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you, and I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again, and he was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the oldest son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come back,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours is dead and is alive again. He was lost and is found.'" आमीन, हालेलुया। आज हम इस पैराबल पर गौर करेंगे जो यीशु मसीह ने बयान की है, और इससे पहले उसने 2 और पैराबल जो थी वो बयान की, लॉस्ट शीप के हवाले से और लॉस्ट कॉइन। नाउ वी आर लुकिंग फॉर लॉस्ट सन। ओके, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस तमसील में एक बेटा है और एक बाप है। हालेलुया। और मैं भूल गया, अगर संडे स्कूल के बच्चे जो छोटे हैं वो नीचे जा सकते हैं, मेरे जेब में नहीं रहा कि उनको बोलता। इस तमसील में एक बाप और एक बेटा है। In this parables there is one
father and one son. اور بیٹا جو ہے اس نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ جو مال کا حصہ میرا ہوتا ہے، جو میراث مجھے آتی ہے، whatever is my portion, just give to me. And father was agree with this. There was a reason for that, because that was after the father, that was belonged to him. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تمثیل میں ہمارے خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ لوگوں کو پیار کرتا ہے، اور جو لوگ گناہ میں گم ہیں اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو باپ ان کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. تو دیٹ واز ایکچولی دا میٹر، کہ اس تمثیل میں جو یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں، نچوڑ یہ ہے کہ جو گنہگار ہے وہ گناہ میں گم ہو چکا ہے. The one sinner lost in their sin, if the person come back to the Father, the person will be accepted. اس تمثیل کے ذریعے خدا یسوع مسیح یہ بیان کر رہے ہیں کہ خدا باپ سے گنہگاروں کو قبول ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے نجات بھی مہیا کرتا ہے، نجات بھی مہیا کرتا ہے. تھوڑا سا ہم اس کی جو بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری جب میں دیکھ رہا تھا اس تمثیل کو آج صبح تو I was looking for a better word کہ how can I describe this parable. I could not find better word, but I found one word and that was the house. گھر. تو گھر جو ہے اس کا اندازہ ہم اس وقت لگاتے ہیں جب ہم گھر سے دور ہوتے ہیں. You know, when the children, especially children, when you're living with your parents, you don't think anything. You're just living there. You see, you don't bother anything. But when you are far from your house, then you realize the value of your house. You see, if you want to, for example, want to understand more about this, ask the person who was in the jail for a couple of years. The people who spend some time in the jail, جو جیل میں چلے جاتے ہیں ان کو پوچھیں کہ آپ کو گھر یاد آتا ہے تو بعض لوگ تو رونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنا اندازہ کر لیں کہ جب آپ نئے نئے پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ میں آئے تو آپ کو گھر یاد آتا تھا. حالانکہ جو فیسلٹیز یہاں پر ہیں وہاں پر نہیں. You see that? You can compare yourself. The facility you have in this country, you don't have in Pakistan. But still, you miss that house. کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ اور میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں پاکستان چھوڑ کر یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ انسان رو پڑتا ہے گھر کو یاد کر کے. حالانکہ if you compare that house with this house where you're living now, this one is a much better place. تو اس لیے میں نے اس پیرابل میں سے جو گھر لفظ ہے نا گھر یا ہاؤس وہ چنا ہے. تو اس کا اندازہ جو ہے یہ ہمیں پورے طور پر اس بات سے ہوتا ہے کہ جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں یا جب وہ گھر آتے ہیں ان کو گھر کی یاد آتی ہے. اور فوجی لوگ جو ہیں جو لوگ فوج میں ہوتے ہیں ان کو بھی گھر کی بڑی یاد آتی ہے. ان سے اگر بات کر کے دیکھیں تو وہ بھی آپ کو یہی سٹوری بتائیں گے کہ گھر کی بہت یاد آتی ہے, وہ بہت مس کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں زیادہ وہ نرسنگ ہوم میں کام کرتے ہیں. You see, if you permanently living in nursing home, you know the people who living in nursing home یا care home یا old house میں کہتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو, تو جو اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کو یہاں پر اچھا لگتا ہے یا اپنے گھر میں اچھا لگتا ہے. I think more than 100% people are going to say اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے, اپنے گھر میں اچھا لگتا ہے. تو
آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نشے کی حالت میں ہوں تو آپ گم ہو گئے تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے گھر جو ہے وہ بہت یاد آتا ہے. کیونکہ یہ جو شخص ہے جو جس کو لاسٹ سن کہا جاتا ہے، اس کی حالت اس طرح ہو گئی کہ یہ اپنے باپ سے حصہ مانگا، he asked for his portion، اور وہ لے کر دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ اس نے وہاں جا کے کیا کیا؟ What he has done in far away from home. He was in the far country. He was start living there. He changed his living style and he went to different people. What he was doing? جو کامن ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ اس نے بد چلنی میں اپنا سارا جو مال تھا وہ اجاڑ دیا. بد چلنی تو بتا بد چلنی کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دیٹ؟ بد چلنی کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ جو بدی میں چلتا ہے، بد چلنی، جو بدی میں وقت گزارتا ہے. اور بدی کیا ہے؟ ہر طرح کی خدا کی حکم عدولی جو ہے وہ بدی ہے. وہ راست بازی نہیں ہو سکتا، وہ بدی ہے. اور یہ شخص جو ہے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اور اپنا مال وغیرہ لے کر چلا جاتا ہے اور دوسرے ملک میں جا کر رہنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں اپنا سارا جو مال ہے وہ بد چلنی میں اجاڑ دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 15 باب کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس کے مطابق دیکھیں. 15 باب کی پہلی دوسری آیت لکھیں، سب رسول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا. پر یہ الزام تھا، کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ تمثیل کیوں کہی. اس پر یہ الزام تھا کہ یہ گنہگاروں کو ایکسپٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے اور پیتا ہے. اور اس کے جواب میں یسوع مسیح نے 3 تمثیلیں کہیں. ایک تو لوس شیپ کے حوالے سے، دوسری لوس کوئن کے حوالے سے، اور اب لوس سن کے حوالے سے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح جو ہے وہ ضرور اپنے لوگوں کو ایکسپٹ کرتا ہے. اس پر یہ الزام تھا. لیکن اس تمثیل سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ یسوع مسیح جیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ خداوند جیسا ہونا چاہیے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لڑکا جو ہے وہ باپ کے گھر میں واپس آ جاتا ہے تو اس کے باپ کو ترس آتا ہے، اس پر وہ رحم کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے. اب رحم جو ہے یہ بہت بڑے ڈیپ میننگ ہے اس میں، اور اس کی جو 3 باتیں ہیں اس کو ہم نے بڑا یاد رکھنے کی ضرورت ہے. رحم کے حوالے سے جو اس کی رحمت ہے، رحمت جو ہے جب کوئی شخص کسی پر کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے؟ ترس کھانا، یس، اور معاف کر دینا. آپ کیوں معاف کرتے ہو؟ کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں. یس، یہ پیار کا ایک اور بات ہے. لیکن ہم اس لیے جب رحمت کسی پر کرتے ہیں یا اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس پر مرسی کرتے ہیں تو مرسی از اے ورڈ ویری میننگ فل. مرسی کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی پر مرسی کرتے ہیں تو ہم خدا کی مرسی کو دیکھیں پہلے. مرسی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پر مرسی کرتے ہیں یا اس پر رحم کھاتے ہیں یا رحم کرتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر آپ گزر رہے ہیں، راستے میں ایک بگاری بیٹھا ہے جو بھیک مانگ رہا ہے. There was a beggar. Okay? You just passing by. تو اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. He haven't done anything for you. He deserved nothing. Why you pay some pence, or maybe 50 pence to him? What you have done?
آپ نے اس پر رحم کیا, آپ نے اس پر مرسی جو ہے, گاڈ از مرسیفل گاڈ. تو اس میں اس تمثیل میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو باپ ہے وہ خدا باپ کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں they deserve nothing, کیونکہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. we deserve nothing کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرے, but that's his mercy, رحمت, اس کا رحم ہم پر ہوا ہے اور اس نے ہم سب کو معاف کر دیا. praise the Lord. اب 100 بھیڑوں کی بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ بھی تمثیل کہی کہ 100 بھیڑوں کی جن میں سے ایک گم ہو جاتی ہے. نوٹ کریں کہ یہ گم شدہ بھیڑ جو ہے اس کو معلوم نہیں کہ اس کا گھر کہاں ہے. That's why the sheep is lost. اس کو معلوم نہیں, وہ جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو معلوم نہیں کہ اس کا گھر کہاں. میں گنہگاروں کی جو حالت ہے اس پر بات کروں گا. ٹھیک, یہ ایسی یسوع مسیح نے تمثیل دی لوسان سے پہلے کہ ایک شیپ ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے, جھاڑیوں میں پھنس جاتی ہے اور وہ پھنسی ہوئی ہے. جھاڑیاں جو ہے یہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑیاں دنیا کو کہا گیا, دنیا داری کو. بھیڑ جو ہے بہت بڑی ہو سکتی ہے, دنیا داری بہت بڑی ہو سکتی ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں دنیا داری میں, جس میں جو بھیڑ ہے, بھیڑ جو ہے یہ گنہگار ہے جو اس میں پھنسا ہوا ہے, اس بھیڑ میں پھنسا ہوا ہے, اس بھیڑ میں بھیڑ پھنسی ہوئی ہے, اس طرح کہہ لیں. اور اس کو معلوم نہیں کہ اس کا گھر کہاں پر ہے, اس کو معلوم نہیں کہ کیسے میں نے واپس جانا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چرواہا جو ہے وہ آتا ہے, 99 کو چھوڑ کر آتا ہے اور اس کو نکال کر واپس گھر لے کے جاتا ہے. پھر دوسری تمثیل جو یسوع مسیح نے کہی وہ تھی لاسٹ دھرم کی, یعنی لاسٹ کوئن کی, دھرم کے گم یا کھو جانے کی تمثیل جو ہے. نوٹ کریں کہ اس کا کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے. اب یہ ایسی تمثیل ہے کہ یہ ایسی گنہگاری کی حالت ہے کہ گنہگار کو بالکل معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہے. یہ بھی لاس شیپ کی طرح کا ہے, ایک ایسا ہے کہ جو گنہگار شخص ہے وہ پورے طور پر لاس ہو چکا ہے, اس کو اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں, جس طرح بھیڑ کو کچھ معلوم نہیں ہے. اب مسلم بیٹے کی طرف آتے ہیں, لوسان کی طرف. نوٹ کریں کہ یہ گم ہے لیکن اس کو اپنے گھر کے بارے میں معلوم ہے اور یاد ہے, اس کو واپس آنے کا بھی معلوم ہے اور اس کو باپ کے بارے میں بھی جانتا ہے, اور یہ ساری باتوں سے ناواقف نہیں بلکہ پورے طور پر جانتا ہے. یہ اس شیپ کی طرح نہیں ہے لیکن یہ گنہگار ہے. 3 طرح کے گنہگار. ایک گنہگار جو پھنسا ہوا ہے, تو پھنسایا نہیں گیا بلکہ وہ پھنس گیا ہے دنیا داری میں, جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے. دوسرے گنہگاری کی حالت یہ ہے کہ وہ کوئن کی طرح ہے, لاس کوئن. اس کی ویلیو تو بہت ہے لیکن ڈھونڈنے والے کو پتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے, اور لیکن اس کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہے. اور تیسرا جو بیٹا ہے, بیٹے کی مثال دی گئی ہے, اس میں یہ ہے کہ اس بیٹے کو معلوم ہے کہ اس کا باپ کون ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کا گھر کہاں پر ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے. یہ 3 طرح کے گنہگار جو ہیں یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کیے ہیں. لیکن تھوڑا سا جو پہلے گنہگار بیان کی گئے اس کو ہم دیکھیں شیپ کے حوالے سے. اس میں لکھے and when he has found it he laid it on his shoulder and rejoicing. تو shepherd ہے وہ کیا کرتا ہے, he was rejoicing, وہ خوش ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں, 15 باب کی 7ویں آیت میں, بلکہ چھٹی سے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے and when he come home he called to gather his friends and neighbors saying to them rejoice with me. What are you saying? Rejoice with me.
You see, for I have found my sheep which was lost. کہ جو lost sheep تھی وہ مجھے مل گئی ہے, and rejoice with me. You understand that? جو shepherd ہے اس کو اس کی lost sheep مل جاتی ہے, and he is very happy, rejoicing, and he asks the friends and the neighbors, come with me and rejoice. اور اسی طرح آگے دیکھتے ہیں lost coin کے حوالے سے. likewise یہ 10ویں آیت میں لکھا ہے, 15ویں باب کی 10ویں آیت میں, likewise I say to you there is joy in the presence of the angel of God over one sinner who repents. نچوڑ کیا ہے ان تمثیلوں کا نچوڑ 10ویں آیت میں بیان کیا گیا. 11ویں سے ہم نے پڑھا تھا lost son کی تمثیل. لیکن likewise I say to you, who is saying? Jesus is saying to you, there is joy in the presence of the angel of God over one sinner who repents. اور آگے اس کے بعد 11ویں آیت سے lost son کی جو ہے تمثیل شروع ہو جاتی ہے. Now Jesus trying to explain the sinner, ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ there must be a rejoicing in the presence of the Lord. There must be a joy and peace. Hallelujah. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جو بیٹا ہے یہ کان لیتا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے اس کو اپنے بارے میں پورے طور پہ معلوم ہے کہ میں نے باپ کا گناہ کیا ہے, میں نے واپس جانا ہے, میں جاؤں گا اور اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں نے تیرا اور خدا کا گناہ کیا ہے. That's another picture of the sinner. You see, پہلی بات کہ وہ توبہ کرتا ہے, اس نے ہوش میں آ کر کہا, and he decided. Hallelujah. وہ توبہ کرتا ہے, پھر اقرار کرتا ہے اور باپ جو ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے. لیکن ہم میں سے ایسے بہت سارے ہیں جو توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی خدا کی باتوں کو قبول کرتے ہیں. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو تمثیل کہی ہے اس میں 17ویں آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مارا ہوں. ہوش میں آ کر. تو گنہگار کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے گنہگار ایسے ہیں جو گمشدہ ہیں, غیر قومی ہیں, وہ جھاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. They are lost. لیکن جو اپنی قوم میں جو لوگ ہیں ان کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. اپنا مال بات چلنے میں اڑا دی اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا. There was a problem now. پھر وہ ہوش میں آ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے, and he think, he ہوش میں آیا وہ, and then he decided I will go back. لیکن many people they never think I will go back. They don't want to. They never decide. لیکن گناہ کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توبہ جو ہے یہ 21ویں آیت میں درج ہے. بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ میں آسمان پر تیری نظر میں گنہگار ہوا. گناہوں کا اس نے اقرار کیا. کیا کیا جی؟ گناہوں کا اقرار کیا. اگر وہ اقرار نہ کرتا, اگر وہ باپ کے پاس نہ آتا تو اس کے لیے کیا تھا؟ موت. اس کے لیے کوئی زندگی نہیں تھی, بدتر زندگی تھی. اور اس نے آ کر اپنے باپ کے سامنے اقرار کیا, کہا کہ اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. اب اس لائق نہیں رہا. لیکن باپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اچھے سے اچھا جامع جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتے پہناؤ. پھر اس نے کہا کہ پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. اور جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے, 10ویں آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے.
So there must be a joy. Hallelujah. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو جامہ پہنایا جاتا ہے تو جب مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں تو کون سے جامے پہن کر لوگ وہاں کھڑے ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے جامے خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھوئے ہیں، وہ دھل کر سفید ہو گئے، ان میں گناہ نہیں رہا، گناہوں سے توبہ کر کے قبول کر کے تو وہ جامہ جو ہے پہنایا جائے گا. ہاللیلویہ. پھر انگوٹھی جو ہے یہ ایگریمنٹ کو ظاہر کرتی ہے. جب نکاح ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا انگوٹھی پہنتے ہیں، تو جیسے کورننٹ، انگوٹھی جو ہے یہ کورننٹ کی نشانی ہے، یہ ایک طرح کا ایک کورننٹ ہے. اور پاؤں میں جوتے پہناؤ، جس راستے پر اس کو چلنا ہے، چلنے کی نشانی کہ وہ چلے گا جیسے ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں. ہاللیلویہ. اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. جب بچڑا ذبح کیا جاتا ہے، جب قربانی دی جاتی ہے، تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایسٹر منایا ہے، جب خدا کا برا جو ہے وہ صلیب پر ہے، اور اس دن کو گڈ فرائیڈے کہا گیا، گڈ فرائیڈے اس کو کہا گیا. تو میرے عزیزو، یہاں پر پلا ہوا بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا گیا تاکہ خوشی منائے، کیونکہ اس نے کہا، ریزن کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا. ایک گنہگار جو ہے جب وہ باپ کے خلاف گناہ کرتا ہے تو وہ مردہ حالت میں ہے، اور اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، بس خوشی منانے لگے. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. اب یہ بیٹا جو ہے واپس آیا ہے، بڑا بیٹا جو ہے وہ کھیت میں ہے. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی. اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اسے کہا کہ تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا. پھر لکھا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا کہ دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا. لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. اس نے سے کہا کہ بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ یہ تیرا بھائی مردہ تھا. ریزن پھر اس نے بتایا کہ یہ تیرا بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے. یہ تیسرے گنہگار کی جو ہے تمثیل ہے، تیسرے ٹائپ کی، تیسرے کائنڈ کی. اور کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، جب وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ اقرار کرتا ہے اور باپ کو قبول کر لیتا ہے اور واپس گھر آنے کی سوچتا ہے، جب وہ گھر آ جاتا ہے تو ہمارا جو یہ دنیا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے. یہ خیمہ جو ہے گرایا جائے گا. ہمارا گھر کہاں پر ہے؟ آسمان پر. یہاں پر کسی نے رہنا نہیں ہے. ہمارا گھر آسمان پر ہے جس پر ہم نے پہنچنا ہے. ہاللیلویہ. بیٹا جو ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی مرضی سے کھو جاتا ہے. پچھلی 2 تمثیلیں جو میں نے بیان کی، بھیڑ جو تھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کھوئی، وہ جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی، اب وہ ساتھ مل کر نہ چل سکی. Many people in the congregation وہ دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں، کانگریگیشن میں کامیاب نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھتے، لیکن ان کو ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوس کوئن کی، جو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس کا مالک اس کو ڈھونڈتا ہے. جو عورت جس کے کوئن کھو گیا تھا اس کو وہ ڈھونڈتی رہی جب تک وہ مل نہیں گیا. یہ ایسا گنہگار ہے، جب وہ مل جاتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے پڑوسیوں کو بلاتی ہے اس ریزن سے کہ میرے ساتھ آؤ اور
خوشی مناؤ کیونکہ میرا دھرم جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے. یہ جو گنہگار ہے یہ اپنی مرضی سے گنہگار بنتا ہے. یہ ایسا گنہگار ہے جو ہوش و حواس میں ہے. یہ اپنے باپ کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے, اپنی مرضی سے کھو گیا تھا. یعقوب پہلا باب اس کی 13 سے 16 آیت تک اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے. There are many people they accusing God for their temptation. ہمیں خدا کو accuse نہیں کرنا چاہیے, خدا کے اوپر الزام نہیں دینا چاہیے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو بدی میں ڈالے اور آپ کو آزمائے؟ جب ہماری آزمائش ہوتی ہے تو یہ کبھی نہ کہنا کہ میرے اوپر جو یہ برے دن آ گئے ہیں یہ ایک شاید خدا کی طرف سے ہے. خدا برائی کا خدا نہیں ہے, خدا آپ کو ہارڈشپ میں نہیں دینا چاہتا. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں بنی اسرائیل کی کہ whenever they went to the slavery, they went to the slavery for their own cause. خدا نے ان کو نہیں بھیجا, وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ سلیوری میں جائیں, چونکہ انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا, خدا کی حکم عدولی کی, خدا کے حکم کو توڑا, تو وہ سلیوری میں چلے جاتے ہیں. ہارڈ ٹائم ان کو ملتا ہے. خدا نے دیا, خدا نے کانسیکوینس تو پہلے ہی بتا دیے. ایسا نہیں ہوتا کہ خدا جب کسی کو اس طرح سے آزماتا نہیں. یہ کو پہلا باب 13 سے پڑھ رہا ہوں میں, لیکن جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے, یعنی بدی سے نہیں آزماتا. ہاں, ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر, کیا لکھا ہے جی, ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. یہ کیسی بھیڑ ہے جی, کس طرح آزمائی گئی ہے؟ اپنی خواہش سے. وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے نکلا, خواہش اس کی یہ تھی کہ میں اپنا مال اس سے لے لوں, اور وہ دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے, پھر وہ بدکاری کرتا ہے, بدی کرتا ہے, اس میں آزمایا جاتا ہے. ہاللیلویا. اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے, تو آزمایا جاتا ہے. لیکن ہر شخص اپنی خواہش میں کھینچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے. Then the desire become pregnant. جو ڈیزائر ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور گناہ پیدا ہوتا ہے. گناہ جو ہے desire become pregnant, and then what is the result then? کون سی چیز پیدا ہوئی؟ گناہ پیدا ہوا ہے. تو ڈیزائر جو ہے اس سے بڑا ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. جب whenever we have desire for something, we have to be very very careful what we are desiring for. ہاللیلویا. کیونکہ ڈیزائر جو ہے اس میں انسان کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. when you have desire, very important. اور یہ شخص جو ہے, یہ جو بیٹا ہے, یہ اپنی ڈیزائر میں کھینچ کر پھنس کر آزمایا گیا, گناہ میں گر گیا. جب کال پڑا, ہارڈشپ آئی, تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرے اوپر خدا کی طرف سے آ گیا. یہ کال جو ہے خدا کی طرف سے آ گیا, یہ جو مجھے اتنے چھتر پڑ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے خدا نہیں کرتا. خدا کا یہ طریقہ نہیں ہے. خدا اس طرح سے آزمایا نہیں جاتا. خدا اس طرح کسی کو بدی میں نہیں لے کے جاتا کہ آپ کو کسی نہیں ہوتا. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کیا خدا نے اس کو بولا کہ شراب پیے؟ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو خدا نے اس کو بولا سگریٹ پیے, اب لنگ کینسر ہو گیا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزوں کی آپ مثالیں لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی بری بات جو ہے جس کو ہم شروع کر لیتے ہیں, خدا نہیں شروع کرواتا کہ آپ آزمائے جائیں. اگر کوئی بھی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ بدی کرتا ہے یا زنا کاری کرتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا, تو جب معلوم ہو جائے تو اس کی چتروڑ ہوتی ہے. تو کیا خدا نے کروائی ہے؟ کیا خدا نے اس کو بھیجا کہ جا کے بدی کرے؟ کہ خدا اس طرح کے کام نہیں کرتا, اور نہ ہی اس طرح سے سمجھا جائے. اور اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں
कि एक तो पहली बात वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाता है, दूसरी बात कि बेटा खुद तय करता है और दुनिया देखना चाहता है, वो तय करता है. He decided and he wanted to see the world. There are many children in this country, they wanted to see the world. You see, be careful. There are many people, the many children, they want to see the world. You know what they think? The children always they think. When I was young, I used to think exactly the same way. Mom and dad, you don't know nothing. आप पुराने ख्याल आपके हो, हमें देखो, हमें पता है, हम ज्यादा आपसे जानते हैं. हालांकि माँ बाप कहते हैं कि I was born before you, yeah, but still you can't use the DVD player. You can't use the computer. We know better than you. You know, there's so many things we compare with mom and dad. You know, when I was young, there was no mobile phone, you see. There was no computer in our house. See, my mom, she's old age now. Now, till now, she can't use mobile phone. She can't use computer. You know, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उससे बहुत ज्यादा मालूमात हैं. The मालूमात she have, the knowledge she have is more because we have more experience. But the knowledge I have different type of knowledge. The knowledge is a different type of, you see. But then the many children in this country, they think, oh mom and dad, you know nothing about the world. We know better than you. Or let me go out and see the world. I want to go out and see the world. There was time when I was doing street evangelism, long time ago, 92. So we end up in the street where we were counseling the youngster during the night time when they're drunk. I found one of the girl, very young. She was crying in front of the pub. No money, no taxi, nobody was agreeing to take her home. So I was with my teacher, the tutor was with us, who was giving us training, how to open the conversation with these people, how to provide them counseling, how to go deep and ask question by question, you see. So when I found, she's from Scotland, and she's studying here in England, London, have no money, no food, no place to live. She was living with one of the friend, and he got another girlfriend, and now she is far, no place, and she was just there and crying. So I have no clue what to do, to be honest, because I was from Pakistan, from other country. I have no clue. Then I asked my tutor, I said, this is the condition, this is the situation, I don't know how to give her counseling. And he laughed, he said, yes, I know, don't worry about that. So he actually gave her a telephone number. So she phoned there, she found the place just for a night. She got to spend the night there. There was a shelter home. And we give her a little booklet with the card, telephone number and everything. And next day she phoned in our college. That was a college telephone number. She wanted to speak to us. So हमारा जो हेड टीचर था उसने बोला कि yes you can come 9 o'clock in the evening. Then the last class 9 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद हम आपसे बात कर सकते हैं. तो आ गई, in reality she was there. तो उसके बाद मेरा जो हेड टीचर था उसने उससे पूरी स्टोरी ली कि किस तरह से वो घर से निकली. उसने बोला कि मेरे जो मम डैड थे, they want me to study in Scotland, नियर जहाँ वो हेल्प के लिए आ सके, लेकिन मैं चाहती थी दुनिया देखना कि मैंने लंदन में जाना, उधर स्टडी करनी है, यूनिवर्सिटी में वहां करनी. उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वी कांट अफोर्ड द एजुकेशन दिस एंड दैट. तो वो किसी फ्रेंड के साथ उसने उसकी थोड़ी हेल्प की, कुछ पैसे उसके पास थे, वो लेके लंदन आ जाती है.
मम डैड नाराज हो जाते हैं। अब वो खुद घर छोड़कर यहाँ आई हुई थी और वापस जाना नहीं चाहती थी, चूंकि शर्मिंदगी और चूंकि झगड़ा करके निकली थी। फिर हमारा जो प्रिंसिपल था उन्होंने उसके डैड से रब्ता किया, उसको सिचुएशन समझाई कि इस तरह से है, तो फिर उसका डैडी उसको लेने के लिए आया। तो वो प्रिंसिपल के घर से ही उसको लेके गया, क्योंकि उसने उसको शेल्टर दिया होगा। तो there are many children, they suffering. और then I realized कि यहाँ पर लाइफ जो है वो काफी हार्ड है। क्योंकि मैं मिशनरी इदारों के पास रह रहा था, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि यहाँ पर कितनी हार्ड लाइफ है, क्योंकि एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड बाय देम और मुझे जरा भी फील नहीं होता था। वही चीज भी मुझे जरूरत होती थी झटके से 1 मिनट सेकंड में मिल जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। तो जो लोग इस तरह से बाहर निकल जाते हैं, जो बच्चे हैं, जब वो घर छोड़कर मम डैड की अगेंस्ट विल चले जाते हैं, तो वो हमेशा सफर करते हैं। क्या उसको खुदा ने इस आजमाइश में डाला? वो कह सकती थी क्या वो खुदा कहाँ पर है, वो दुआ भी करती होगी अब खुदा कहाँ पर है, लेकिन ना खुदा ने उसको ड्रिंक पर लगाया, ना खुदा ने उसको बॉयफ्रेंड बनाया, ना खुदा ने उसको घर से निकाला, ना खुदा उसको वहां से चुरा के यहाँ इंग्लैंड में लेके आया, लंदन में लेके आया कि यहाँ तो पढ़ेगी। क्योंकि उसने खुद ही अपने घर को छोड़ा, जिस तरह से बेटे ने छोड़ा, खुद ही तय किया, खुद ही फ्रेंड्स में वो चली गई, खुद ही वो दुनिया देखने लगी और फंस गई। और व्हाट वाज द इट वाज द डिजायर। जो यंगस्टर हैं ये जरूर इस बात पर गौर करें। यू मस्ट थिंक द डिजायर जो है ये आपको ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर देगी जहां कोई हेल्प नहीं होगी। यू मस्ट not follow your desire, think twice if you don't understand। हमारे जहाँ मैं रह रहा था वहाँ हमारे एक अंकल होते थे, अंकल जॉन, he was quite a funny man, वो हमेशा फन करता था मेरे साथ। तो एक दफा उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी की बुक लिख दी, बहुत बड़ी डिक्शनरी थी, क्योंकि थियोलॉजिकल डिक्शनरी है और जो दूसरे वर्ड जो थियोलॉजिकल के थे वो आम डिक्शनरी में नहीं मिलते थे। तो उसने मुझे खरीद के दी। तो मुझे कहने लगा कि फिर भी आपको समझ ना आया है, यू डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट यूज योर माइंड, यू नो। अगर आपको समझ में नहीं आती तो फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करना, डायरेक्ट इसको डिक्शनरी को छोड़ देना। तो हमें अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन डिजायर से बचना चाहिए। ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, डिजायर, देयर इज मेनी टाइप ऑफ डिजायर, बी केयरफुल, यू मस्ट नॉट लीव योर हाउस। मैंने एग्जाम्पल दी, जो जेल चले जाते हैं उनसे पूछे, फौजियों से पूछे, नर्सिंग होम में दाखिल हैं उनसे पूछे कि घर की याद कैसे आती है। ये सब बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, जैसे इस बेटे को लगी, इसने तय कर लिया चला जाता है और खुद ही तय करके फिर वो ख्वाहिश में चला जाता है, वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन गया। Then he was a slave of his own desires. And that's why he was following the desire. When you become a slave of your own desire, that's the end of story. End of story. Then you got to do what your desire said to you. You keep following the same thing. लेकिन ऐसे जो बेटे हैं, पुराने नामों में इस्तिश्ना की किताब ड्यूटरोनॉमी 21:18-21, उसमें अगर आप पढ़े तो ऐसे बेटे की जो सजा है सजा मौत की। मैंने बताया ना, ऐसा जो बेटा जो हुक्मदुली करता बाप की, उसकी सजा मौत की। बेटे की हालत पर गौर करें, ये अपने बाप और अपनी इज्जत खो बैठा है, अपनी रास्तबाजी खो बैठा है, अपनी खुशी जो है वो होश भी खो बैठा है, और इसको मदद की जरूरत है। अब इसको मदद की जरूरत है, ही नीड हेल्प। और फिर हम देखते हैं, नोट करें, ये बेटा हम सबको ये याद दिला रहा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? जब हम अंदर की तब्दीली कर रहे हैं। When we repent. Does anybody know what the repent mean? Repent. क्या मतलब है repent का? पछताना, इकरार करना और रजू करना। और रिपेंट का नहीं मतलब क्या बता चिल्ड्रन? हाँ, ओके, और कुछ? यस, वेरी क्लोज, या
गुनाह को छोड़ना, ये रिपेंट जो वर्ड है इसका मतलब है कि चेंज द डायरेक्शन। अगर आप इस तरफ को जा रहे हैं जस्ट सडनली चेंज द, आपको पता है कि फौजी के कहते हैं जब इधर को जा रहे होते हैं पेड़ कहते हैं तो टर्न बैक, ऐसे होता है ना, दैट्स द रिपेंट। कि जो शख्स गुनाहगारी की जिंदगी बसर कर रहा है, जो शख्स गुनाह कर रहा है, गुनाह को छोड़कर रिपेंट हो जाना, यानी उसके डायरेक्शन ही बदल देना, उस रास्ते पर ना जाना, ये रिपेंट है। और इस बेटे ने रिपेंट किया और वो वापस आ जाता है। और मेरे अजीजों, हमें बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस बेटे से हमें सबक सीखना चाहिए कि इसने कैसे अपने बाप की हुक्मदुली की। चिल्ड्रन, listen careful how he actually end up in disaster. You see, he actually didn't listen to his father. He just left the house, home. He left his home, went to far away country. और उसमें जाकर उसने अपना जो कुछ था, every single penny, he spent on worldly thing, in the pub and all other things, you know. He was doing a lot of nasty things. You see, when he spent all of his money, and then the recession come in the country. When the recession come, you know what happened in the recession? No money in the country, no job, nothing, no food. Now he remembered his father's house. You see, so one sinner, when he repents, he can come to the Father and the Father will accept him. This is what Jesus wanted to say. कि जब हम तौबा करते हैं होश में आकर, जिस तरह इस बेटे ने होश में आकर तौबा की और वो आकर होश में आकर अपने बाप के पास आ जाता है, बाप उसे कबूल कर लेता है और उसकी पोजीशन को रिस्टोर करता है। You see, ऐसे ही खुदा बाप जो है, God the Father, He will actually put you on the same position. You see, जैसे इस बाप ने अपने बेटे की पोजीशन को रिस्टोर किया, इसी तरह खुदा बाप हमारी पोजीशन को रिस्टोर करता है। और रिस्टोर करने के लिए बाप ने क्या किया कि उसको नया लिबास पहनाया। पुराना लिबास जो उतारने की जरूरत है, इसे कंप्लीट थी, लिखा है ना कि पुरानी इंसानियत को उतार कर फेंक दो, जो आपने पहनी हुई है, तो नई इंसानियत को पहन लो। इसी अपना पुरानापन जो है उसका उड़ा दिया गया, बाप ने उसको खत्म कर दिया और उसको नया जामा पहनाया, नया कपड़ा जो है उसको दिया पहनने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको अंगूठी दी गई, एक कवानेंट बनाया गया उसके साथ, जूते उसको नए दिए गए कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहे, उसको अंगूठी दी गई, कपड़े पहनाए गए और उसके लिए जानवर ज़बह किया गया ताकि वो खुशी करें, खुशी कुर्बानी दी गई ताकि वो खुशी करें। देखिए, जिसको शीप मिल गई, लॉस्ट शीप मिल गई, उसने भी खुशी की, जिसको कोइन मिल गया उसने भी खुशी की, बाप को बेटा मिल गया उसने भी खुशी की और बेटे ने भी खुशी मनाई। तो ये गुनहगार जो है जब तौबा करके बाप के घर में आ जाता है तो बाप जो है आसमानी बाप उसकी पोजीशन को बिल्कुल उसी पोजीशन में ले आता है जिससे वो गिरा था बागे अदन में। और हम आगे को गुनहगार नहीं बल्कि रास्तबाज ठहरे। आइए हम दुआ करें और अपनी रास्तबाजी पर रिजॉइस हो। हमें खुशी मनाना चाहिए। क्या हमें खुशी मनाना मुनासिब नहीं कि हमारे गुनाह मिटाए गए, खुदा ने हमारी सारी बदकारी को दूर कर दिया और खुदा ने हमें बचा लिया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। कोई भी बुलंद आवाज से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, दुआ करेंगे। और मैं चाहूँगा कि कोई भी बुलंद आवाज से खुदा के सामने शुक्रगुजारी जो है वो पेश करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो।
आज के कलाम के लिए, आज के कलाम की बरकत के लिए खुदा तूने हमारा कफारा दिया खुदा तूने हमें अपने लिए पालक बेटे और बेटियां बनाया खुदा हमने गुनाहों से मखलसी बख्शी खुदा तूने हमें निजात का कोट पहनाया खुदा तूने हमें एक इख्तियार बख्शा खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा यीशु इस बड़े प्यार के लिए, इस बड़ी मोहब्बत के लिए खुदा जो तूने हमसे की, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा यीशु खुदा तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र हो खुदा इसलिए बरकत चाहते हैं खुदा और गुरु का मसला देखा है माफ़ कर खुदा आज जमात के साथ खुदा हमारे की बरकत दे खुदा इबादत के बाद बाकी हमारा वक्त में खुदा हमारी मदद को सहायता करना तेरा पाक ही यहाँ पे छाया रहे तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम पे खुदा से माफ आमीन। अभी हम इबादत के दूसरे हिस्सा की तरफ बढ़ेंगे। पाक ईशा की रस्म जो है इसके बारे में हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर जाने को थे तो उन्होंने आखिरी फसा जो थी वो शागिर्दों के साथ दिखाई और वहाँ पर यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस भी किया कि ये अंगूर का शीरा जो है वो दोबारा मैं उस वक्त तक नहीं पीऊँगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, और ये भी फरमाया कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। ये जो पाक सैक्रामेंट भी इसको कहा जाता है, पाक रस्म भी कहा जाता है, ये इसलिए हम करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जो कुर्बानी उसने सलीब पर दी थी उसको याद रखें, भूल ना जाएं। तो पौलुस रसूल लिखता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद के सामने शुक्रगुजारी करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएंगी और खुदावंद के सामने हम शुक्रगुजारी पेश करेंगे। खुदावंद आसमानी जिंदा दिलाली आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे की उस मौत के लिए जिसके वसीला से हम नई जिंदगी पाते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस फसा के लिए जो कि इस बात की फसा है कि हमारे गुनाह मिटाए गए और हमारे नाम जो है किताब हयात में लिखे गए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे बेटे ने फरमाया कि मेरी यादगारी के वास्ते ये किया करो। जाली खुदावंद जितने भी लोग तेरी मेज़ पर आते हैं खुदावंद उनको इसके वसीला से बड़ी बरकत देना है। खुदावंद जब हम तेरे बदन को अपने बदन के अंदर लेते हैं तो खुदावंद इस बात का ही सबूत है कि हम एक हैं और यीशु हमारे बदन का हिस्सा बन गया है। खुदावंद इस खून को जो खुदावंद तूने फरमाया कि ये खून जो है मेरा नए अहद का खून है, खुदावंद इस नए अहद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कवानीन खुदावंद तूने अपने और अपने लोगों के दरमियान बांधा है, जिसके वसीला से हम नई जिंदगी पाते हैं। लाली खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। यीशु के नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। वक्त है जो लोग खुदावंद की मेज़ पर आना चाहते हैं वो सामने आ सकते हैं।
ज़बूर 22 गाएंगे खुदा उनकी तारीफ में। ये ज़बूर सबको आता है। ज़बूर 22 याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजू लावणगे अगे पाक खुदावंद दे सारियां कौमां झुक झुक जावन डर रखणगियां उसे दा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है वो कौमां दा। सब खड़े हो जाएंगे और खुदा की तारीफ में ज़बूर 22 ये बुलंद आवाज से गाएंगे और इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। ज़बूर 22 याद यहोवा की सब करेंगे कंडे सारी दुनिया में याद यहोवा की सब करेंगे कंडे सारी दुनिया में दिल में नाज़ जुदा Oh
करूँगा भाई परवेज से कि वो हदिया के लिए और सारी बरकत के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई परवेज। खुदा में जिंदा आसमान बात पर यीशु हम तो शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, पाक सबत के दिन के लिए। खुदा जहाँ जहाँ भी तेरी इबादत हुई इस दुनिया में खुदा बैस बरकत हो, और खुदा तू लोगों को अपना पाक पर निकालकर ताकि खुदा तुझे कबूल करें। और खासकर खुदा दुआ करते हैं सारे जमात के लिए कि एक को बरकत दे, एक को अपने पाक उनको मसा दे। और खुदा दुआ करते हैं दूसरे बेटे के लिए कि जिस तरह खुदा जिसने खुदा अपनी सारी बदी को छोड़कर अपने बाप के घर आया, खुदा हम इसी तरह खुदा अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा तुझे कबूल करें, क्योंकि खुदा तो अपने बंदों से प्यार करता है। और खुदा जो चाहता है कि हम भी तुझसे प्यार करें, तेरी पाक मर्जी को पूरा करें। और खुदा तेरी पाक मर्जी है कि हम तेरे पाक कलाम को समझें और खुदा दुनिया की कोने कोने तक पहुँचाएँ। और खुदा ये चाहता है कि हम मुकम्मल तौर पर बदी से किनारा करें और खुदा तेरी बेखुदी करें। और खुदा दुआ करते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की कायम और दायम रख, और खुदा इस मुल्क में ख्याल हुक्मरानी के साथ हो। इस तरह खुदा पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, इसमें इलेक्शन होने वाले हैं, और खुदा जो भी हुकूमत आए वो खुदा की तरफ से हो और बचते हुए हम हुकूमतों के ताबे रहें। और खासकर दुआ करते हैं खुदा पाकिस्तानी मुस्लिमों के लिए और जो फिल्म के मुस्लिमों के लिए और दूसरा वाला के जो खुदा लोग हैं, क्योंकि खुदा पाकिस्तान में खुदा मुतासर हुए हैं। इन तमाम मुतासर लोगों के खुदा इस तरह ख़ानदानों को और उनके घरों को बहाल कर और बचते खुदा ये हर वक्त में खुदा तेरे ईमान पर कायम रहें, बल्कि खुदा तेरे नाम को और जलाल दे सकें। और खुदा हम सारे के लिए दुआ करता हूँ एक एक बरकत दे, एक एक अपनी नाम मिले और हिफाजत मिले। और ख़ासकर खुदा दुआ करता हूँ तेरे पाक कलाम के लिए, क्योंकि हमने तेरे बंदा की मार्फत सुना, बचते खुदा हम पर इस पर अमल करें और खुदा तेरे नाम को जान दे सकें। दुआ करते हैं खुदा खासकर हदिया के लिए, क्योंकि खुदा हमने तेरी नियमतों में से खुदा तेरे घर में दिया, बच के खुदा जहाँ भी ये इस्तेमाल हो वैसी बरकत हो, और देने वालों को खुदा की और बरकत दे। जिसे कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने अपने सुसी के सिले से, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें बख्श दे, जिसे हम अपने खुदाओं को माफ़ करते हैं कि हमारे खुदा हमें माफ़ करता। हमें आज़माइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनकी बादशाही क़ुव्वत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराफ़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थोड़ा सा